اگر پچھلے 30 سال کا میرا کیریئر ہے، 30 سال کا، اور اس 30 سال میں اگر میں نے آج تک خیانت نہیں کی ہے، آج تک میں کسی سے مرعوب نہیں ہوا ہوں، کسی نواز شریف سے، کسی زرداری سے، کسی مشرف سے، تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ میں آپ کے اس نوٹس سے ڈر جاؤں گا اور یہاں پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا شروع کر دوں گا، یا جو آپ کی من مرضی آئے گی وہ کروں گا؟ آپ لوگوں کو خدا کا خوف ہونا چاہیے اور معافی مانگے پاکستانی قوم سے، جنہوں نے آپ کو ان عہدوں پہ بٹھایا ہوا ہے اور آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ میں کسی ISI کا، کسی فوج کا نام نہیں لے رہا، یہ ایک ٹپیکل فیشن ہوتا ہے کہ آپ بتا دیں کہ یہ فوج نے کیا، کوئی فوج نے نہیں کیا، کوئی ایک احمق قسم کا شخص بیٹھا ہوگا اور وہ دوسرے احمق شخص کے ساتھ مل کے یہ حرکت کرتا ہے اور پورے اداروں کی بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ کوئی فوج ISI نے یہ میرے خلاف کام نہیں کیا، جنہوں نے کیا ہے میں ان کا نام لے کے آپ کے سامنے بنا رہا ہوں، وہ اس قوم کو جواب دیں۔ سرکاری افسر ہیں، ملازمت کے اپنے رولز کی، اپنے ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ کے خلاف تادیبی کارروائی کرنی چاہیے۔ میں چیف جسٹس گلزار صاحب، آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، تعیناتی آپ کی پاکستانی قوم میں سے ہی کی جاتی ہے، تو آپ سے میری درخواست ہے مؤدبانہ، مجھے بہت سارے لیگل میٹرز کا تو نہیں پتہ، لیکن اگر یہ ایک پاکستانی قوم کے فرد کی حیثیت سے میری درخواست ہے آپ سے کہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن اگر وہ اپنے کسی فرد کے تحفظ کے لیے نہ استعمال ہو تو اس پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کا جنہوں نے نوٹس جاری کیا ہے ان کو طلب کریے ان کو، اور ان کو سزا دیجیے۔ معافی مانگیں پبلکلی تو چھوڑ دیجیے، نہ معافی مانگیں تو ان کو سزا دیجیے۔ یہ ظلم ہے، یہ آپ چاہتے کیا ہے؟ جتنے پولیٹیشین ہیں وہ چور ڈاکو ہو گئے، جتنے جج ہیں، یہ جسٹس فائز عیسیٰ والے معاملے کے بعد ان کی فیملیز کے اوپر سکینڈل چھپتے ہیں، فوج کے اوپر پوری پاکستانی قوم ایک چیز کے اوپر یکجا ہوتی تھی، فوج کے اوپر نعرے نہیں تھے پاکستان میں لگتے۔ یہ جن علاقوں سے ہمارا تعلق ہے وہاں آئیڈیلائز کرتے تھے لوگ کہ فوج کی یونیفارم کا شخص کھڑا ہے، پاس جا کے تصویر بنواتے تھے، اس سے ہاتھ ملاتے تھے، اس سے ان کے خلاف نعرے لگوا دیے۔ کوئی ذمہ دار ہے نا اس کا؟ تو اب جو پیچھے رہ گئے ہیں دو چار، اس کے اوپر بھی آپ یہ حرکتیں کر لیں۔ کیا کریں؟ اس ملک کے ساتھ آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب آپ ظلم کر رہے ہیں، ثناء اللہ باسی آپ ظلم کر رہے ہیں، اور جس شخص کا اس کے اندر رول ہے، جس نے یہ نوٹس دلوایا، وہ ظلم کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو کیس کے حوالے بھی دے دیے ہیں، اور میں نے اعتزاز احسن صاحب سے بھی، ابھی میرے بہت سے دوستوں کا خیال تھا کہ یہ صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ زبانی ہم اپنی پوزیشن دے دیں، اس پہ لا کی اوپینین جو ہے وہ بھی لے لینی چاہیے۔ تو اعتزاز صاحب کا خیال ہے کہ یہ نوٹس ہے ہی انلیگل ہے۔ تو اب میں کیا کہوں آپ کو؟ میں اس معاملے کو یہیں چھوڑتا ہوں، کیونکہ یہ ایک پرسنل ایکسپلینیشن تھی جو مجھے دینا ضروری تھی، لیکن میں اس سے پہلے کے پروگرام کی طرف بڑھوں۔ جو 28 اپریل کا پروگرام تھا اور جو میں نے وہ 2-2.5 منٹ کا یا 2.25 منٹ کا کلپ ہے جس میں ارشد ملک کے حوالے سے کہانی بیان کی تھی، دوبارہ سناؤں گا۔ آئی اسٹینڈ بائی اٹ، میں اس کے جتنا ایک ایک لفظ ہے آئی اون اٹ، اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ سٹوری کی ڈینائل آپ لوگوں نے نہیں کی۔ آپ کی ایک اور کوتاہی اس کی طرف میں آپ کی نشاندہی کروا دوں، شاید آپ کی اس سے کوئی مدد ہو جائے۔ آپ نے اسٹوری کو ڈینائی نہیں کیا، FIA نے اس طلبی کے نوٹس سے آپ نے اس کو کنفرم کر دیا۔ آپ نے کہا کہ مزید ایویڈنس ہمیں آ کے دے دو، تو آپ نے تو اس کی اور تصدیق کر دی ہے کہ یہ خبر جو میں نے رپورٹ کی تھی 28 اپریل کو، یہ 100% درست خبر ہے، اور آپ کو اس میں مزید حقائق چاہیے۔ اپنی انویسٹیگیشن بتائیں گے 2019 کے بعد کہاں تک آگے پہنچی؟ خبر دیکھ لیجئے، شاید آپ کی معاونت ہو جائے، دکھائیے گا۔ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ جج ارشد ملک، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اوپر جو FIA کی ٹیم انویسٹیگیشنز وغیرہ اس پروسیس کے اندر کر رہی تھی، مجھے کچھ عرصہ پہلے ان میں سے ایک شخص سینئر آدمی تھے، ان سے ملنے کا موقع ملا، 2 لوگ تھے بلکہ، ان سے ملنے کا موقع ملا۔ انہوں نے مجھے مزے کی ایک بات بتائی، میں پوری تفصیل تو آن ایئر بتا نہیں سکتا کہ اس میں کچھ ہمارے بڑے طاقتور اداروں کے 1 یا 2 لوگوں کے نام آتے تھے، میں پوری تک کہانی نہیں بتا سکتا، لیکن ان کی اگر میں کہانی کو سامنے رکھوں تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ایک ویڈیو تھی 30 سال پرانی جج ارشد ملک کی۔ جج ارشد ملک کو PMLN اس ہوپ پہ وہاں پہ توقع رکھ رہی تھی کہ احتساب عدالت کے اندر نواز شریف کی وہ بیل کر دیں گے۔ نون لیگ سے ان کے رابطے تھے، ایک لنک موجود تھے پہلے سے، وہ ایسے نہیں تھے کہ ارشد ملک کہیں سے آئے تھے اور نواز شریف کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ کوئی پتہ نہیں کیا مڈ جیک یا کوئی ایسا یہاں پہ جگہ بھی ہے جن کے صاحب کا بھی ان سے کوئی تعلق واسطہ تھا، تو ایشورنس وغیرہ تھی۔ دوسری پارٹی جس کا میں نام نہیں لے رہا، میرے خیال میں بہت سارے لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں وہ 30 سال پرانی ویڈیو آ گئی، اور وہ ویڈیو قابل اعتراض ویڈیو تھی، اور اس قابل اعتراض ویڈیو کو 30 سال پہلے جب وہ ملتان میں پوسٹڈ تھے اس وقت ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس میں ان کے ساتھ کوئی اور شخص بھی موجود تھے اور پوری ویڈیو ریکارڈنگ موجود تھی۔ جج صاحب کو طلب کیا گیا ایک کانسٹیٹیوشن ایونیو میں ایک جگہ کے اوپر، ان کو بتایا گیا کہ یہ ویڈیو ہے بھائی، یہ دیکھو، اگر تو سیدھے ہاتھی کیس کا فیصلہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ ویڈیو منظر عام پر آ جائے گی۔
کو یقین دہانی کرائی کہ تم فیصلہ کرو تو تمہارا کام ہو جائے گا. جج نے جا کر ارشد ملک نے فیصلہ سنا دیا. نواز شریف کی نااہلی ہوگی. یہ جو باتیں انہوں نے سنائی ایز اٹ از میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. سچ اور جھوٹ کا وزن ان دونوں لوگوں کے اوپر ہے. بہت ذمہ دار سینئر لوگ تھے. پھر یہی ویڈیو سیم ویڈیو پی ایم ایل این کے ہاتھ میں آئی اور پی ایم ایل این میں بھی نواز شریف کے برخورداروں کے ہاتھ میں آئی. اور اس کے بعد وہ ارشد ملک ملنے آتے ہیں نواز شریف سے اور وہ معافی تلافی کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا تھا. ویڈیو ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی تو میں کیا کرتا. اسی ویڈیو کو اس کو بتایا کہ یہ ویڈیو تو ہمارے پاس بھی ہے. تو اس نے پھر پوری کہانی جب سنا رہا تھا کہ مجھے اس طرح بلایا گیا اور میں نے یہ کیا, وہاں اس کی دوبارہ ریکارڈنگ کی گئی. اور وہ ریکارڈنگ جو تھی وہ والی ہے جو وہ ناصر صاحب ہیں جو لندن چلے گئے ہیں, جو بھی ان کا نام ہے, انہوں نے وہاں کی. پھر ان کو یہاں سے سعودی عرب لے جایا گیا. سعودی عرب میں دوسری دفعہ ریکارڈنگ کی گئی اور اس میں ان لوگوں کے نام بھی موجود ہیں. اس لیے میں اعتراض کر رہا ہوں کہ میں ایسی چیز نہ بول جاؤں جس کے اوپر کوئی لیگل ایشوز آ جائے.